میں نے ہاتھ نہیں چھڑایا، اس کے ہاتھ کی گرمائش نے مجھے سکون دیا۔ اس نے کہا میں آپ کو سمجھوں گا۔ میں جذبات میں بہہ گئی۔ 20 سال کی جذباتی اور جسمانی بھوک، 20 سال کی تنہائی، یہ سب ایک ساتھ ابل پڑا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور رونے لگی۔ طارق نے مجھے گلے لگا لیا۔ شش، چپ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میں طارق سے چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ وہ مجھے دکان کے پیچھے والے کمرے میں بلاتا جہاں وہ رہتا تھا۔ شروع میں ہم صرف بات چیت کرتے، وہ میری سنتا، میری تعریف کرتا، مجھے خاص محسوس کراتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے چوم لیا۔ میں نے مزاحمت کی، مگر پھر نہیں طارق، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں؟ ہم دونوں چاہتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ اب شادی شدہ ہیں، میں شادی شدہ ہوں، کون جانے گا؟ میں کمزور تھی۔ میرے اندر کی عورت جو 20 سال سے نظر انداز ہو رہی تھی، وہ بیدار ہو رہی تھی۔ میں نے ہار مان لی۔ طارق کے ساتھ میرے تعلقات جذباتی اور جنسی دونوں۔ میرا نام ریحانہ ہے، میں 40 سال کی ہوں، مگر بعض دنوں میں خود کو 100 سال سے زیادہ کی محسوس کرتی ہوں۔ میری شادی 20 سال پہلے 20 سال کی عمر میں ریاض سے ہوئی تھی۔ ریاض ایک سرکاری دفتر میں چھوٹے سے عہدے پر تھا۔ ہمارے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا جو اب 18 سال کا ہے اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور ایک لڑکی جو 16 سال کی ہے اور کالج جاتی ہے۔ ریاض کمزور تھا، نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ جذباتی طور پر بھی۔ ہماری شادی کے پہلے سال ہی میں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ مجھ سے بات چیت میں دلچسپی نہیں لیتا، بستر پر دلچسپی نہیں رکھتا۔ وہ صبح دفتر چلا جاتا، شام کو واپس آتا، کھانا کھاتا اور ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جاتا۔ ہفتے کے اختتام پر وہ دوستوں کے ساتھ باہر چلا جاتا یا پھر گھر پر ہی سویا رہتا۔ ایک دن میں نے کہا، ریاض، ہمیں کہیں سیر کے لیے چلنا چاہیے، بچے بھی چاہتے ہیں۔ اس نے بغیر مجھے دیکھے جواب دیا، کہاں جانا ہے؟ گھر میں سب کچھ ہے۔ میری زندگی ایک ایسی سلائی مشین کی طرح تھی جو مسلسل چل رہی تھی، مگر کچھ بن نہیں رہا تھا۔ صبح سے شام تک گھر کے کام، بچوں کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، صفائی، اور رات کو جب میں تھک کر بیٹھتی تو میرے پاس سننے والا کوئی نہیں تھا۔ محلے میں ایک چھوٹی سی درزی کی دکان تھی جس کا نام فینسی سلائی سینٹر تھا۔ اس کے مالک کا نام طارق تھا۔ وہ 45 سال کا تھا، درمیانے قد کا، گندمی رنگت اور ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنے رہتا۔ اس کی دکان ہمارے گھر سے صرف 2 گلیوں کے فاصلے پر تھی۔ پہلی بار میں اس کے پاس اپنے بیٹے کے یونیورسٹی کے یونیفارم کے لیے کچھ تبدیلیاں کروانے گئی۔ آپ بیٹھیے، طارق نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ 10 منٹ کا کام ہے۔ میں بیٹھ گئی۔ دکان صاف ستھری تھی، ایک طرف سلائی مشین، دوسری طرف کپڑوں کے ڈھیر، اور درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹی وی چل رہا تھا۔ آپ اس محلے کی نئی ہیں؟ طارق نے پوچھا جب وہ مشین پر کام کر رہا تھا۔ نہیں، میں یہیں رہتی ہوں، میرا گھر قریب ہی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا، میں زیادہ باہر نہیں آتی۔ طارق نے کام ختم کیا اور یونیفارم مجھے تھمایا۔ یہ لیجئے، 50 روپے۔ میں نے پیسے دیے اور چلنے لگی تو اس نے کہا، اگر کچھ اور سلوانا ہو تو ضرور لائیے گا، میرا کام اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں طارق کی دکان پر اکثر آنے لگی، کبھی اپنے کپڑے سلوانے، کبھی بچوں کے، کبھی گھر کے پردے۔ طارق ہمیشہ خوش اخلاق ملتا، وہ بات چیت کرتا، محلے کی خبریں دیتا اور کبھی کبھار چائے کی دعوت دیتا۔ ایک دن جب میں اپنی ساڑی سلوانے گئی تو طارق نے کہا، یہ ساڑی آپ پر بہت اچھی لگے گی، آپ کا رنگ گورا ہے، نیلا رنگ آپ پر چمکے گا۔ میں نے شرماتے ہوئے کہا، آپ مذاق کرتے ہیں۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظر میں کچھ ایسا تھا جو مجھے بے چین کر گیا۔ اسی شام جب میں گھر واپس آئی تو ریاض معمول کے مطابق ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ آج درزی نے میری تعریف کی۔ میں نے کہنے کی کوشش کی، اچھا؟ ریاض نے بغیر نظر ہٹائے جواب دیا۔ میرے الفاظ ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ میرے بچے اب بڑے ہو چکے تھے اور اپنی اپنی دنیا میں مصروف تھے۔ بیٹا یونیورسٹی اور دوستوں میں، بیٹی کالج اور فون میں، ریاض اپنے کام اور ٹی وی میں، اور میں کسی میں نہیں تھی۔ ایک رات میں نے ریاض سے کہا، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے حیرت سے دیکھا، کیا بات کرنی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، میں تنہا محسوس کرتی ہوں۔ تنہا؟ تم گھر میں ہو، بچے ہیں، میں ہوں۔ مگر وہ سمجھ نہیں سکا، وہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ وہ کبھی نہیں سمجھ سکا۔ طارق میرے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے لگا۔ جب میں دکان پر آتی تو وہ کام روک کر میرے ساتھ بیٹھ جاتا۔ آپ ہمیشہ اداس لگتی ہیں،
اس نے ایک دن کہا، کیا مطلب؟ آپ کی آنکھوں میں ایک اداسی ہے، جیسے کوئی بات دل میں دبائے ہوئے ہیں۔ میں حیران رہ گئی۔ ایک اجنبی نے وہ دیکھ لیا تھا جو میرے اپنے شوہر نے 20 سال میں نہیں دیکھا تھا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں نے کہا، مگر میرے لہجے میں یقین نہیں تھا۔ میں لوگوں کو سمجھتا ہوں، میں درزی ہوں، روز کئی لوگوں سے ملتا ہوں، ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ ایک دن میں اپنا ایک پرانا سوٹ سلوانے گئی جو بہت پسند تھا مگر پھٹ گیا تھا۔ طارق نے سوٹ دیکھا اور کہا، یہ تو بہت پرانا ہے، آپ کو نئے کپڑے بنوانے چاہیے۔ نئے کپڑوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو اچھے دام میں کپڑا دلوا دوں گا۔ نہیں، کوئی بات نہیں۔ طارق نے کام شروع کیا۔ وہ سلائی کر رہا تھا اور میں بیٹھی تھی۔ اچانک اس نے کہا، آپ بہت خوبصورت ہیں ریحانہ۔ میرا دل دھڑک اٹھا۔ تو طارق بھائی، ایسی باتیں؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کی عمر کے لحاظ سے آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں خاموش بیٹھی رہی، مگر میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن کے بعد طارق نے واضح طور پر اپنے ارادے ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ وہ ہر بار میرے ساتھ زیادہ دیر بات کرتا، میری تعریف کرتا، میری طرف ایسی نظروں سے دیکھتا جس سے میں بے چین ہو جاتی۔ ایک دن جب دکان میں کوئی نہیں تھا، اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کے ہاتھ بہت نرم ہیں۔ میں نے ہاتھ چھڑا لیا۔ طارق بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ دو لوگ جو ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ اور میں، ہم دونوں بالغ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ میں وہاں سے چلی آئی، مگر اس کی بات میرے دل میں اتر گئی۔ رات کو میں نے سوچا، کیا واقعی میں جانتی ہوں کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ ایک دن ریاض نے مجھے بلا وجہ ڈانٹا۔ بچوں کے اخراجات زیادہ ہو گئے تھے اور وہ پریشان تھا۔ تم کچھ کام کیوں نہیں کرتی، صرف گھر بیٹھی ہو؟ اس نے کہا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں گھر کا سارا کام کرتی ہوں، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہوں، یہ کوئی کام ہے؟ ہر عورت یہی کرتی ہے۔ اس رات میں روتی رہی۔ 20 سال کی محنت، 20 سال کی قربانی، اور اس کے لیے میں صرف ایک ہر عورت تھی۔ اگلے دن میں طارق کی دکان پر گئی۔ میری آنکھیں سرخ تھیں۔ کیا ہوا؟ طارق نے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا۔ آپ روئی ہیں؟ اس نے قریب آ کر میرا چہرہ اٹھایا۔ بتائیں کیا ہوا؟ میں نے سب کچھ بتا دیا، میری تنہائی، میری ناشکری، میری اداسی۔ طارق صرف سنتا رہا۔ طارق نے مجھے تسلی دی۔ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اس بار میں نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اس کے ہاتھ کی گرمائش نے مجھے سکون دیا۔ میں آپ کی دیکھ بھال کروں گا، اس نے کہا، آپ کو سمجھوں گا۔ میں جذبات میں بہہ گئی۔ 20 سال کی جذباتی بھوک، 20 سال کی تنہائی، یہ سب ایک ساتھ ابل پڑا۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور رو پڑی۔ طارق نے مجھے گلے لگا لیا۔ شش، چپ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد میں طارق سے چھپ چھپ کر ملنے لگی۔ وہ مجھے دکان کے پیچھے والے کمرے میں بلاتا جہاں وہ رہتا تھا۔ شروع میں ہم صرف بات چیت کرتے، وہ میری سنتا، میری تعریف کرتا، مجھے خاص محسوس کراتا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے چوم لیا۔ میں نے مزاحمت کی، مگر پھر، نہیں طارق، ہم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں؟ ہم دونوں چاہتے ہیں، مگر یہ غلط ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں، میں شادی شدہ ہوں، کون جانے گا؟ میں کمزور تھی۔ میرے اندر کی عورت جو 20 سال سے نظر انداز ہو رہی تھی، وہ بیدار ہو رہی تھی۔ میں نے ہار مان لی۔ طارق کے ساتھ میرے تعلقات جذباتی اور جنسی دونوں تھے۔ وہ مجھے وہ توجہ دیتا جو ریاض نے کبھی نہیں دی، وہ مجھے وہ محبت دیتا جو میں نے سالوں سے نہیں پائی، مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب غلط ہے۔ رات کو جب میں اپنے بستر پر لیٹتی تو مجھے شرم آتی۔ میں دل میں ریاض سے معافی مانگتی، معاف کرنا ریاض، میں کمزور ہوں۔ مگر پھر اگلے دن میں پھر طارق کے پاس چلی جاتی۔ 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن میں نے دکان میں ایک اور عورت کو دیکھا جو جوان تھی، خوبصورت تھی۔ طارق اس کے ساتھ ویسے ہی بات کر رہا تھا جیسے میرے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے طارق سے پوچھا، وہ کون تھی؟ ایک گاہک تھی۔ تم اس کے ساتھ کیسے؟ میں صرف کام کر رہا تھا، مگر میں نے دیکھ لیا تھا، اس کی نظریں، اس کا لہجہ، سب وہی تھا۔ میں نے تحقیق کی، پتہ چلا کہ طارق محلے میں کئی عورتوں سے ایسے تعلقات رکھتا تھا۔ وہ تنہا، اداس، جذباتی طور پر بھوکی عورتوں کو نشانہ بناتا تھا۔ اس کی تکنیک وہی تھی، پہلے ہمدردی، پھر تعریف، پھر جذباتی قربت، پھر جسمانی تعلق۔
ایک دن میں نے اسے سیدھا سوال کیا، کیا تم میری طرح اور عورتوں سے بھی ملتے ہو؟ طارق نے پہلے تو انکار کیا مگر پھر سچ بول دیا، ہاں مگر تم ان سے مختلف ہو۔ کیسے مختلف؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مگر اب میں یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے طارق سے ملنا بند کر دیا۔ ابتدا میں تو وہ مسلسل فون کرتا رہا، میسج بھیجتا رہا، تمہارے بغیر میں مر جاؤں گا، مگر میں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے سوچنا شروع کیا، کیا واقعی طارق مجھ سے محبت کرتا تھا یا وہ صرف ایک ماہر شکاری تھا جس نے میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا؟ ایک دن میں نے اپنے آپ سے پوچھا، ریحانہ تم کون ہو؟ کیا تم صرف جذباتی بھوک ہو؟ کیا تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں نے ریاض سے بات کرنے کی کوشش کی، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ اس نے حیرت سے دیکھا، کیا ضرورت؟ جذباتی ضرورت، میں تنہا محسوس کرتی ہوں۔ تم پاگل ہو گئی ہو، ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ ساتھ رہنا اور ساتھ جینا دو الگ باتیں ہیں۔ ریاض نے کچھ دیر خاموشی سے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی کامیابی تھی۔ میں نے ایک کونسلر سے رابطہ کیا، میں نے سب کچھ بتایا۔ کونسلر نے کہا، تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر میں اس کی وجہ بھی سمجھ سکتی ہوں۔ تمہاری جذباتی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھی، مگر یہ جواز نہیں ہے۔ اب تمہیں اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے ریاض کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش شروع کی۔ میں نے اس سے بات چیت کی، ہمارے مسائل پر گفتگو کی۔ ابتدا میں تو وہ ہچکچایا، مگر پھر راضی ہو گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو وقت دیا۔ ہم نے اکٹھے چہل قدمی کی، اکٹھے کھانا کھایا، اکٹھے بات چیت کی۔ ایک دن ریاض نے کہا، مجھے احساس ہوا کہ میں تمہیں نظر انداز کرتا رہا، معاف کرنا۔ اس سارے تجربے نے مجھے کئی سبق دیے۔ جذباتی ضروریات اہم ہیں۔ غلط راستہ کبھی صحیح حل نہیں ہوتا۔ خود کو سمجھنا ضروری ہے۔ شادی میں مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ خود احترام سب سے اہم ہے۔ خودداری کی بحالی۔ آج میں ایک مضبوط عورت ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ میری اہمیت ہے، میری خواہشات اہم ہیں۔ میں نے ریاض کے ساتھ اپنا رشتہ بہتر بنایا ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طارق کی دکان اب بند ہے، وہ محلہ چھوڑ کر چلا گیا۔ آخری بات، ہر عورت کی اپنی اہمیت ہے، ہر عورت کی اپنی خواہشات ہیں۔ انہیں نظر انداز کرنا غلط ہے، مگر انہیں پورا کرنے کا طریقہ بھی اہم ہے۔ ہمیشہ عزت اور خودداری کے ساتھ رہیں۔